اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ پڑھیے بسمی نام سے ربی کا اپنے رب کے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ نبوت سے پہلے کئی دن اس غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھیں۔ خلق الانسان من علق۔ خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، من علق جمے ہوئے خون سے۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ اقرأ پڑھیے وربک اور آپ کا رب، الاکرم بڑا کریم ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم۔ الذی وہ جس نے علم سکھایا، بالقلم قلم سے، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ علم الانسان سکھایا انسان کو، ما لم یعلم جو وہ نہ جانتا تھا۔ انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھوائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمائے گئے جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغی سرکشی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر تک جو آیتیں ہیں وہ غار حرا کے مذکورہ بالا واقعہ کے کافی بعد نازل ہوئی تھیں، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ الرآہ استغنی۔ الرآہ اگر اپنے تئیں دیکھے، استغنی بے پرواہ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی اپنے مال و دولت اور سرداری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کو آخرکار اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری رہ جائے گی۔ ان الی ربک الرجعی۔ ان بے شک، الی ربک اپنے رب کی طرف، رجعی لوٹنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی۔ ارأیت کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ جو، ینہی روکتا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، مطلب ابو جہل۔
عبدن اذا صلی، عبدن ایک بندہ، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ارائیت ان کان علی الہدی، ارائیت بھلا دیکھو، ان اگر کانا ہوتا علی الہدی ہدایت پر، بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو۔ او امر بالتقوی، او امر یا حکم دیتا، بالتقوی پرہیزگاری کا، یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ ارائیت ان کذب وتولی، ارائیت بھلا دیکھیں، ان اگر کذب اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، بھلا بتلاؤ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، علم کیا نہ، یعلم جانا، بان اللہ کہ اللہ، یری دیکھ رہا ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ اگر نہ باز آیا وہ، لنسفعا البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ خاطیہ جھوٹی گناہ گار، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے۔ فلیدع نادیہ، فلیدع تو بلا لے، نادیہ اپنی مجلس، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ، سندع ہم بلاتے ہیں، الزبانیہ پیاتے، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ شروع میں ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکا تھا تو آپ نے اسے جھڑک دیا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ میں میری مجلس میں بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ سب میرے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے گا تو ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑا تو تھا لیکن پھر رک گیا، ورنہ فرشتے اس کی بوٹیاں بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا نہیں نہیں، لا تطعہ اس کی بات نہ مان، واسجد اور سجدہ کر، واقترب اور نزدیک ہو، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ یہ بڑا پیار بھرا فقرہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدے کی آیت ہے، اس کی تلاوت کرنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اس لیے پیارے ویورز آپ بھی لازمی سجدہ کر لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔